اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے درس قرآن پاک کا موضوع ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36۔ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت میں نے حاصل کر لی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مخاطب تو اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، اب اس کی مختصر تفسیر اور توضیح سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان عالی شان میں ہم سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چونکہ یہ حکم عام ہے اور جو نہیں کے انداز میں حکم نامہ سنایا گیا ہے اس میں عموم ہے کہ تم کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہ ہو، ورنہ تمہیں پریشانی لاحق ہوگی، کوئی غلطی کر بیٹھو گے، گمراہ ہو سکتے ہو، غلط راستے پر چل سکتے ہو، بلا وجہ فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ لہذا تمہیں چاہیے اپنے علم کی حد تک معاملات میں دخل اندازی کیا کرو اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو نبھایا کرو، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہ ہو، چاہے وہ دینی چیز ہے یا دنیاوی چیز ہے۔ جب تک اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لیں، بلا وجہ اس میں ٹانگ نہ اڑائیں، اس میں غوطہ زنی نہ کریں، اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خاص طور پہ ایسے حساس دینی مسائل کہ جن کے بارے میں تمہاری صحیح معلومات ہی نہیں ہے، ان میں اپنی رائے دینا شروع کر دو، جس طرح کہ آج کل ہر بندہ دین کے ہر مسئلے کے بارے میں رائے دیتا چلا جا رہا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے، جو اس کی زبان پر آتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، جو اس کا ناقص علم ہے، اس کے مطابق وہ دین پر تبصرے کرتا چلا جاتا ہے اور خود ہی دین کو ادھر ادھر سے غلط صحیح انداز میں سن کر بیان کرتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ بس یہی دین ہے، حالانکہ اس کا علم ناقص ہے، معلومات کمزور ہیں اور اس کے علم کا دائرہ کار بڑا محدود ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا علماء کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، حالانکہ غیر عالم ہے، صحیح بات کا علم بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ علماء سے وضاحت حاصل کرتے، صحیح بات کو سیکھتے اور صحیح بات کا سوال کر کے اور صحیح جواب حاصل کر کے اپنے دل کو مطمئن کرتے، اس کی بجائے بحث مباحثے پر آج کل دائیں بائیں سے معلومات اکٹھا کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، یعنی جھوٹی سچی غلط صحیح اکٹھی کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بات ٹھیک ہے، چونکہ میں نے اس کو فیس بک پہ دیکھا ہے، میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے، میں نے اس کو ٹک ٹاک پر دیکھا ہے، میں نے اس کو گوگل پر دیکھا ہے، میں نے اس کو فلاں سرچ انجن پر میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے لہٰذا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب کوئی سمجھا بھی رہا ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، حتیٰ کہ کوئی عالم دین بھی سمجھا رہا ہو تو پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ وہ بیچارہ فیس بک کی ایک پوسٹ پڑھ چکا ہے، بس وہ اس پر ڈٹ گیا ہے۔ حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جتنی چیزیں دکھاتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ سب سچ نہیں ہوتا، اس میں 50
1% بھی سچ نہیں ہوتا، بہت سارا جھوٹ ملا کر بیان کیا جاتا ہے۔ تحقیق کرنے والے تحقیق کر کے جان لیتے ہیں، استنباط کرنے والے استنباط کر کے جان لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو بجائے علماء سے پوچھنے کے سوشل میڈیا کے اتنے غلام بن جاتے ہیں، اندھا دھند، بس ایک ٹچ موبائل لیا اور اس کے بعد اس پہ آئی ڈی بنائی، جو پوسٹیں آئیں اس پر ایمان لاتا چلا گیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ کون اس میں کیا بیان کر رہا ہے اور اس میں کون کیا شیئر کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں جس کی وجہ سے جہالت پھیلتی ہے۔ ہم میں سے اکثر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تقریباً سب کچھ جانتا ہوں، تقریباً میں سب کچھ ہی جانتا ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جان رہا ہوتا۔ ایسے انداز والے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور اس طرح کے عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے ہیں۔ لاہور کی ایک فیملی ہے، عمرہ کرنے کے لیے گئی، واپس آئی، اس میں 2 خواتین بھی تھیں۔ وہ آدمی اپنی بیوی کو بھی عمرے پر ساتھ لے کے گیا اور اپنی والدہ کو بھی عمرے پہ ساتھ لے کے گیا۔ واپس آیا، مسائل علماء سے نہیں پوچھے، ادھر ادھر سے اکٹھے کیے، مفتی گوگل صاحب سے جمع کیے۔ اب ایک ہوتا اصلی مفتی، ایک ہوتا ہے مفتی گوگل۔ اس نے وہاں سے گوگل کیا، جو اس کی سمجھ میں آیا اس کو اس نے فالو کیا۔ واپس آیا عمرہ کر کے، تو جو اس کی والدہ تھی یا اس کی بیوی تھی، اب ان بیچاریوں کو لا کے کسی کمرے میں بند کر دیا، کسی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہا، ان سے ملاقات نہ کریں۔ یعنی لوگ دائیں بائیں کی خواتین آتی ہیں کہ عمرہ کر کے آئی ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں۔ اس نے جب کئی مرتبہ اسے کہا گیا، اس نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ اس سے پوچھا گیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ عمرے والے لوگوں سے تو ملا جاتا ہے، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کروائی جاتی ہیں، وہاں کے احوال پوچھے جاتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا یار اصل میں بات یہ نا، وہ ابھی ملاقات کے قابل نہیں ہے۔ بھائی کیا مطلب؟ بھائی اس لیے کہ میں نے ان کو جو عمرہ کا جو عمل ہوتا ہے آخری جو ہے وہ گنجا کروانا، میں نے ان خواتین کو گنجا کروا دیا، دونوں خواتین کو گنجا کروا دیا، اور اب جب ان کے بال آئیں گے تو وہ سامنے آئیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، جہالت کا اندازہ دیکھیں، دونوں بیچاری خواتین کو عمرے پہ گنجا کروا دیا، حالانکہ شریعت میں ہے ہی نہیں۔ شریعت میں خواتین کے ایک پورے کے برابر صرف بال کاٹنا ہوتا ہے، بس آخری جو کام ہوتا ہے اس سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس نے چونکہ وہ دوسرا لفظ ہی پڑھا تھا جو مردوں والا تھا، مرد گنجے ہوتے ہیں، اس نے خواتین کو گنجا کروا دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حالت۔ آپ اندازہ کریں، جب ہم علماء سے نہیں پوچھیں گے اور اس طریقے سے خود اپنی مرضی پہ چلیں گے تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر یاد رکھو بے شک کان، آنکھ اور دل، ان تینوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بلکہ دیگر اعضاء کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی قلوبہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں ہم سے باتیں کریں گے، ہاتھ اور پاؤں خود بتا دیں گے کہ یہ بندہ کیا کرتا رہا ہے، خود انسان کا جسم اس کے خلاف بول پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کان کا کیسے استعمال کیا، آنکھ کا کیسے استعمال کیا اور دل کا کیسے استعمال کیا۔ جان بوجھ کے تو اپنے دل کو اچھائیوں کا مرکز بناتا رہا یا برائیوں کا مرکز بناتا رہا، یہ پوچھا جائے گا۔ جب میرے بھائیوں کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہمیں احتیاط نہیں کرنی چاہیے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ میں نے جو تمہیں صلاحیتیں دی تھیں سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی، ان کا تم نے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔